بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، عید مبارک، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسپورٹس 360 کے بڑے ایک خصوصی عید شو میں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، پہلا دن جس طرح بہت زبردست گزرا، آپ نے بہت سی زبردست ٹرانسمیشنز دیکھی پاکستان ٹیلی ویژن پر، اور اب ڈیفینیٹلی کیونکہ عید اتنی زبردست ہے کہ ماشاءاللہ 3 دن ہوتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے، خوشیاں بانٹنے کے لیے، تو آج ہے دوسرا دن، اور دوسرے دن بھی ہمارے پاس بڑے پیارے مہمان ہیں جن سے ہم بات کریں گے، عید منائیں گے، آپ سب کے ساتھ عید منائیں گے، اور اسی طرح آپ پورا دن آج کا بھی، اور پھر جب عید کے تیسرے دن کی بھی بات کرتے ہیں، آپ ٹرانسمیشن جو بڑی خصوصی ٹرانسمیشنز ہیں عید کی پاکستان ٹیلی ویژن پر، وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف سب سے پہلے کراتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے ان کی بات کریں تو آج بڑا زبردست پروگرام ہے، بڑے زبردست لوگ ہیں۔ اگر آپ ان صاحب کی بات کریں تو فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہیں، ICC میچ ریفری بھی رہے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ استاد ہیں، کیونکہ ان سے ہم اتنی چیزیں سیکھتے ہیں۔ خاص طور پر جو سب سے زبردست چیز میں ان سے سیکھتا آ رہا ہوں ابھی کچھ عرصے میں، وہ ہے دی آرٹ آف پچ میکنگ، کیونکہ جب ہم نے اس کتاب کی بات کی تھی تو بڑی ہمیں انسائٹ ملی تھی۔ بٹ جب بھی ہم کوئی کرکٹ کے رولز، کوئی ٹرمینالوجی کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور آئی تھنک آئی ایم ویری آنرڈ کہ آج یہ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ یہ ہیں کرنل ریٹائرڈ نوشاد علی۔ السلام علیکم سر، عید مبارک۔ احمد بہت شکریہ سر، عید مبارک۔ عید مبارک ٹو یو ایز ویل۔ تھینک یو ویری مچ۔ اینڈ ظاہر ہے اتنے دن روزے رکھے ہیں تو عید تو اچھی لگتی ہے سر، بالکل اچھی لگتی ہے۔ بٹ سر بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اگر ہم اب آگے اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کرائیں تو آج کرکٹ ذرا ہم ڈومینیٹ کروا رہے ہیں، اور ایک اور ہمارے پاس ٹیسٹ کرکٹر ہیں، جب ان کے بھی کریئر کی بات کریں بڑا زبردست رہا ہے، اور بڑی اچھی میموریز ہیں ان کے کریئر کے ساتھ بھی، بڑے زبردست اسٹائلش بیٹر بھی رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کوچنگ کی دنیا میں بھی قدم رکھا، آن اینڈ آف بھی، آپ ان کے تجزیے بھی سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں یاسر حمید۔ السلام علیکم یاسر بھائی۔ وعلیکم عید مبارک سر۔ تھینک یو جی، کیسے ہیں یاسر بھائی؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آگے کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر بات آ جاتی ہے کرکٹ کی گرو کی، جو میری گرو ضرور ہیں، کیونکہ جہاں پر میں نے کرنل صاحب سے ٹرمینالوجی سیکھتا آیا ہوں، ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جب آپ اس اینکرنگ ہوسٹنگ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ان سے بہت سی چیزیں میں نے سیکھی، اور کرکٹ کی کامنٹری بھی یہ کرتی رہی ہیں۔ پہلی فیمیل وائس اگر آپ پاکستان کرکٹ کی بات کریں ایز اے کامنٹیٹر، ایز اے کرکٹ اینالسٹ، کرکٹ ایکسپرٹ، اور یہ کرکٹ کو میرے خیال سے اتنی باریکی سے دیکھتی ہیں کہ شاید میں اگر اپنے اس میل سوشل سرکل کی بات کروں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو شاید اتنا زیادہ انٹرسٹ ہو، بٹ ڈیفینیٹلی شی ہیز اے لاٹ آف انسائٹ انٹو دا گیم، اور جب بھی شو میں آتی ہیں تو بڑا ہمیں مزہ آتا ہے۔ ہمیں جوائن کری لینا معین عزیز۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم السلام احمد، عید مبارک آپ کو بھی، اور اتنی آپ تعریفیں کرتے ہیں کہ اگر میں میرا خیال ایروگنٹ ہو جاؤں گی اس کے بعد، بٹ تھینک یو سو مچ، عید مبارک۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے زبردست رول ہوتا ہے کچھ لوگوں کا آپ کے کریئر میں، اور لینا کا بھی ڈیفینیٹلی ایک ایسا رول ہے۔ آگے بات کریں تو کرکٹ سے سائیکلنگ کی طرف آپ کو فوکس لے کر جائیں گے۔ اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کا بھی کریئر بڑا زبردست ہے، بڑی ایفرٹ پٹ کی جاتی ہے اس فیلڈ کے اندر۔ جب آپ سائیکلنگ کی بات کرتے ہیں تو بڑی ایک ایجلٹی والی سپورٹ آپ کو نظر آتی ہے، تو ان سے بھی مزید گفتگو کریں گے، عید کے بارے میں جانیں گے، اور ان کے کریئر کے بارے میں بھی۔ بسمہ چودھری ہمیں جوائن کری ہیں۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیر مبارک۔ I'm good۔ عید پہ بھی سائیکلنگ کر رہی ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل، عید پہ بھی سائیکلنگ کریں گے، رمضان میں بھی کی، اب عید پہ بھی کریں گے۔ زبردست۔ یہ سائیکل جتنے بھی آپ سائیکلسٹ سے بات کرتے ہیں نا، ان کا یہ بڑا زبردست فیور ہوتا ہے کہ وہ سائیکلنگ رکتی نہیں ہے، وہ عید پر بھی جاری رہتی ہے۔ بٹ اوور آل عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت سی کچھ یادیں بھی ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے۔ عید کے بارے میں بھی تھوڑی سی اس طرح گفتگو کریں گے کہ چیزیں چینج ہوتی رہی ہیں اوور آل۔ اب اگر عید کی بات کریں تو سر آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ کے بعد اب یہ پہلی عید ہے جس پہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں، تو اوور آل آئی تھنک بڑا ایک زبردست فیور ہے عید منانے کے لیے۔ جی میرا خیال ہے پچھلی عید پہ کووڈ تھا، فل بلوم میں تھا، اور بڑی ریسٹرکشنز تھیں کھانے پینے گھومنے کے لیے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستانی قوم نے اس کو بڑا اچھی طرح لیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ اس عید پہ دیکھیں تو ماسک نظر نہیں آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک دوسرے سے گلے مل لیتے ہیں تو اب وہ ایک وہ اس طرح کے ملنے کے طریقے وہ چیز سامنے نظر نہیں آتی، ایک بے تکلفی ہے لوگوں میں، بہت اچھی چیز ہے۔ عید پہ میرا خیال ہے ہم لوگوں کو سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کووڈ سے جان چھوٹی ہے۔ ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی، آئی تھنک وی ہیو فاٹ ویری ویل ود دا کووڈ۔ تو سر عید فیملی کے ساتھ ہی عید پر بھی گولف کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ جی گولف کھیلیے، آج کھیلیے، کیونکہ اس طرف تو راستے بند تھے۔ آئی نارملی پلے ایٹ اسلام آباد کلب، لیکن پی ایف کا گولف کورس جو تھا اس کو ارلی مارننگ کے لیے وہاں جگہ مل گئی تھی، وہاں کھیلے، بڑا انجوائے کیا۔ ایئر فورس کے آفیسرز تھے، ان کے ساتھ
بیٹھے بات چیت بھی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی ایکسرسائز ان دا مارننگ کر لیں اور عید کا پھر ہیوی کھانا کھانے کو مل جائے تو پھر تھوڑا آپ کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے. بالکل ایک پری ورک آؤٹ جس طرح کرن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پری ورک آؤٹ سے گزر چکے ہیں. یاسر بھائی دوسرا دن ہے, کیسی رہی عید سو فار؟ پہلے دن کی بھی بات کریں, بزی شیڈول تھا, لیکن اب اگر بات کریں وہ کھانے, وہ ایک روایت جو ہے لوگوں سے ملنے کی, کیسی جا رہی ہے؟ جی بالکل بیک ٹو نارمل آ رہی ہے لائف, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے ہلکا رکھا ہوا ہے فوڈ پہ ابھی تک کیونکہ وہ اسٹمک اس طرح ابھی یوز ٹو نہیں ہوا روزے کی وجہ سے. بڑی زبردست ایکسرسائز اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے ایک روزے کی صورت میں, جس میں اگر آپ باہر جائیں تو وہاں پہ اسکپ دا فوڈ, آپ فوڈ اسکپ کرتے ہو, وہ آپ کو ٹرینرز جو ہیں وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں آپ اسکپ کیا کریں فوڈ. تو یہ بڑی زبردست ہمارے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ری گیدر کریں, اور اس کے بعد پھر عید کا موقع اور یہ ایک خوشی ہے سیلیبریٹ کریں. اسی طرح آئس آن دا کیک جس طرح ہوتا ہے, تو بڑا مزہ, جس طرح کرنل صاحب نے بھی بولا, بڑا اچھا زبردست ایک تہوار ہے جس کو ہم کوشش کرتے ہیں اچھے طریقے سے انجوائے کریں. ڈیفینیٹلی. رینا کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک اس سرکل سے ہیں جہاں پر بڑا ملنا ملانا اور وہ گیدرنگز اور سب, اور اگر وہ عید کی ایک وہ یادیں یاد کریں پرانی اور پھر اب دور پر آئیں تو کیسے عید انجوائے کریں؟ ہاں دیکھیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی لائف اچھی ہو, آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں, آپ کا دل صاف ہو, تو ہر دن ہی عید ہوتی ہے. یہ ایک روحانی بات ہے. لیکن جو عید پرٹیکولر 3 دن ہوتے ہیں اس میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. آف کورس میں جیسے میری فرینڈز ہیں 5-6, ان کے جو ہسبینڈ حضرات ہیں وہ سب بھی عید میں انوالو ہوتے ہیں, بچے. تو ایک سیکنڈ ڈے عید جیسے آج ہے تو آج میرے گھر ڈنر ہوتا ہے, تو اب میں جا کے اور پھر اس کی تیاری ہوگی. اور وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جب میں اپنی فرینڈس کے اسپاؤسز کے ساتھ بھی مل سکتی ہوں, کیونکہ پہلا دن زیادہ فیملی کے ساتھ گزرتا ہے. اینڈ کیونکہ سیکنڈ ڈے کا فنکشن بھی میں اپنے گھر میں ہی ڈنر رکھتی ہوں تو فیملی کے ساتھ تو وہ دن بھی گزرتا ہے, اور میری فیملی بھی کافی کلوز ہے فرینڈس سے. تو میرے لیے بڑا مزیدار دن ہوتا ہے, ساتھ کھانا پینا شیئر کیے, پرانی میموریز شیئر کی. اب ہم اینشنٹ ہوتے جا رہے ہیں تو پرانی میموریز بھی ہیں, اور اس میں اچھا لگتا ہے پرانے وقت کو یاد کرنا. یہ کوئی ایک آدھ عید ایسی ہے, یہ ایسی کچھ چند ہی عید ایسی عیدیں جو میری زندگی میں گزری جب سے میں I become a mother کہ میرا بیٹا ساتھ نہیں, تو وہ that is a little sad for me because he is in England. لیکن انشاءاللہ اگلی عید ہم امید کریں کہ اکٹھے ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو عید از ویری اسپیشل, بالکل بہت ہی ایک فیسٹیو اوکیزن ہوتا ہے. اور میرا دل اب یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اب اینشنٹ ہوتے جا رہے ہیں جیسے, تو میرا اب دل یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے چیزیں کروں. جیسے آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ اپنے لیے کپڑے اور یہ, تو اب میرا دل چاہتا ہے امی ابا کے لیے, فرینڈس کے لیے کچھ کروں. میرا بیٹا جیسے میں بتایا ہے بھی نہیں, پھر بھی میں نے اس کے لیے کرتا خرید لیا. تو مجھے خوشی ہوئی اس طرح سب کے لیے, پیرنٹس کے لیے چیزیں کر کے. سو عید از آل اباؤٹ گیونگ اینڈ enjoying and being together. But mostly for me it's about giving now. آرٹ آف گیونگ ہے جو ایک خوشیاں بانٹنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, اور عید کا موقع بھی ایسا ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک یہ بڑا ایک اسمارٹ ہے کہ کیونکہ عید کے 3 دن ہوتے ہیں تو آپ ڈیوائڈ کر پاتے ہیں, اچھا یہ فیملی کا ہے, یہ دوستوں کا ہے, اور تیسرے دن پھر شاید آپ سو کے گزارنا چاہیں, اب یہ آپ کی مرضی ہے. بٹ آئی تھنک اب لوگ اتنے ہیں ملنے ملانے والے کہ وہ زبردستی گیدرنگ جو ہیں وہ جاری رہیں گی. تو بسمہ آپ کے پاس تو بڑا زبردست طریقہ ہے کہ وہ کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے وہ سب کیلوریز برن کر لینی سائیکل میں. صبح بھی جس طرح پری ورک آؤٹ بھی کر لیتے ہیں ہم, اور اس کے بعد کھانا وانا کھا کے اس کے بعد بھی ہم سائیکل پہ نکل آتے ہیں. آج جیسے سیکنڈ ڈے ہے تو میرا تو زیادہ یہی روٹین ہوتا ہے کہ سائیکلنگ کے فرینڈ سے ملاقات ہو جائے, ایک گروپ رائڈ کر لیں, کیونکہ کووڈ کے بعد سے گروپ رائڈس بہت کم ہو گئی, لوگ ملنا ملانا ڈرتے ہیں اب ملنے سے. تو اب وہ چیز جب سے ختم ہو گیا ہے تو میرا تو یہی فوکس ہے کہ اب سیکنڈ ڈے پہ ہم باہر جائیں اور کوئی مزے کی رائڈ کریں. بس اس کے بعد اب میں جاؤں گی رائڈ کے لیے اور دوستوں سے ملاقات ہوگی. تو میرے لیے تو عید, کیونکہ رمضان میں ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ایک دوسرے سے ملنے کا. میری یونیورسٹی ہوتی ہے, لوگوں کے آفیسز ہوتے ہیں. اب جب عید آئی ہے تو وہ ایک ٹائم مل جائے گا ہمیں ساتھ مل کے رائڈ کرنے کا, ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا کھانے کا. تو کیسے جا رہے ہیں اوور آل؟ اگر اب بات کریں اسی کنٹیننٹ کی, اسلام آباد میں تو ویسے ہی ہم بات کرتے ہیں, اتنی سینک جگہیں ہیں کہ آپ سائیکل رائڈ پر نکل جائیں, اور پھر سائیکلنگ سنڈیز اور بہت سی ایسے انیشیٹیوز ہیں. تو کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس سارا؟ بہت اچھا جا رہا ہے میرے خیال سے. کووڈ کے بعد سے تو بہت سارے لوگ نکل کے آئے ہیں سائیکلنگ کے لیے,
آپ دیکھتے ہوں گے اب اپنے سراؤنڈنگ میں بھی بہت سارے لوگوں نے سائیکلز لے لی ہیں. اب تو سائیکل لین بن گئی اسلام آباد میں, بہت سائیکل فرینڈلی سٹی بنتا جا رہا ہے ماشاء اللہ سے. ڈیفینیٹلی یہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ اگر اسلام آباد راولپنڈی کے ڈائنامکس بھی دیکھیں تو اب آپ کو بہت سارے لوگ سائیکلس پہ نظر آتے ہیں, اور کووڈ کے بعد ڈیفینیٹلی اس کی امپورٹنس بڑھ چکی ہے. سر عید اب بڑی مختلف ہو چکی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ٹائم چینج ہو گیا ہے, عید کارڈ کا دور شاید نہیں رہا. ایک وہ بھی ٹائم تھا جب ہمیں عیدی ملتی تھی, اب ہمیں دینی پڑتی ہے. آپ تو خیر میرے خیال سے اب نیکسٹ جنریشن گرینڈ چلڈرن کو بھی دے رہے ہوں گے. تو سر پرانی یادیں جب یاد کرتے ہیں تو کیا خاص چیزیں یاد آتی ہیں عید کے بارے میں؟ میں آپ کو ایک نریٹ کر سکتا ہوں, ایک بڑا اچھا کرکٹ ریلیٹڈ واقعہ ہے. اٹ واز لانگ بیک. ہم لوگ فرسٹ ٹور پہ گئے تھے آسٹریلیا نیوزی لینڈ. ہمارے ساتھ کیپٹن تھے حنیف محمد, سعید احمد, سب ماجد خان, یہ سارے کرکٹ, آصف اقبال. بڑی اچھی تھی ٹیم تھی. پہلے ہم لوگ آسٹریلیا گئے, آسٹریلیا میں میچ ٹیسٹ میچ کھیلے تھے. اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ 3 ٹیسٹ کے لیے چلے گئے تھے. تو اس کے درمیان ہی ایک یہ عید آ گئی, جس طرح کی عید ہے. اب عید آ گئی, اس وقت لڑکوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ہم بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, وی ول ہیو پریئرس ٹمارو مارننگ, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ اگر کچھ کھانے پینے کی چیز بن سکی تو وہ کچھ کریں گے. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ڈے آف دا ٹیسٹ میچ, جس دن عید تھی وہ. تو یہ جو سینئر تھے میاں محمد سعید, ایک ڈیفینس سیکٹری ہوتے تھے, وہ ہمارے ساتھ مینیجر تھے. انہوں نے سب نے ان سے نیگوشیٹ کیا کہ جی وی ہیو گاٹ دس فیسٹیول, مسلم فیسٹیول ہے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا سیلیبریٹ کر لیں. میچ یوز ٹو اسٹارٹ ایٹ 11. وی سیٹ کہ جی کیونکہ ہم ذرا بزی ہوں گے چینج کے واپس, لیٹ اٹ بی 1 hour ڈیلے. وہ بڑی مشکل میں مانے, حالانکہ وہ مانتے نہیں تھے, بڑی مشکل میں مانے. اینی وے ہاں, سعید احمد ایک ہمارے ساتھ, ان کی وائف تھیں, اور ایک حنیف صاحب تھے, ان کی وائف تھیں. دے ور 2 لیڈیز. تو انہوں نے پتہ نہیں کیا سوئی کی طرح کی کوئی چیز بنا دی. اور اس کے بعد پھر ہم نے نماز پڑھی. آئی اسٹل ریممبر دیٹ اذان دی تھی میں نے, اور آصف اقبال نے لیڈ کی تھی, امامت کرائی, اور ہم سب نے وہاں پر جا کے نماز پڑھی. اس کے بعد جو سوئی ٹائپ کوئی چیز تھی وہ کھا لی, اور پھر ٹیسٹ میچ بھی کھیلا. پھر ٹیسٹ میچ بھی کھیلا. پھر اس کے بعد پھر کوچ میں بیٹھ کے, اب بھی جو فنیشنگ چیز ہے وہ آنے لگی. کوچ میں بیٹھ کے ہم گراؤنڈ پہ پہنچے, وہاں ٹاس ہارے اور فیلڈنگ مل گئی. آپ یقین کریں اتنا ٹف ٹائم گزرا ہمارا کہ سارے دن میں ان کے صرف 2 یا 3 آؤٹ ہوئے تھے, اینڈ وی ور چیزنگ دا لیدر آل دی ٹائم. تو یعنی عید مبارک ہوا سر, پوری طرح سے عید مبارک ہوا. یہ بڑی زبردست میموری. یاسر آپ کو بھی یاد ہوں گی, یاسر بھی اگر ہم بات کریں اوور آل ٹورس پر جانا, اکٹھے ہو کر کہیں کھانا کھانے چلے جانا, یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. ہاں نہیں, انگلینڈ کے ٹور پہ مجھے یاد ہے 2010 میں ہم لوگ ادھر ہی تھے جب عید ہوئی تھی, اور رمضان بھی تھا, پھر اس کے بعد عید تھی. اور بس تھوڑا سا یہ خیر ان کا ٹائم تھوڑا زیادہ مینیج تھا, اور ہم لوگوں کا تھوڑا ٹائم تھوڑا ہے پیسنٹ والا. تو یہ ہے کہ بٹ پھر بھی میموریز آبویسلی عید کی اسپیشل میموریز جو یاد رہتی ہیں. اور اسپیسیفکلی یہ جو عید الفطر ہے, اس میں مومنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر فیملی کے ساتھ ہی زیادہ مزہ آتا ہے. بٹ کیا مس کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں اگر بچپن کی عیدوں کی بات کریں, سب سے زیادہ کیا چیز مس کرتے ہیں؟ آبویسلی عیدی لینا. ابھی بھی ملتی ہے عیدی, لیکن اس وقت ایک وہ ہوتا تھا, ہمیں شوق ہوتا تھا, ویٹ کر رہے ہوتے تھے. اب تو بس ٹھیک ہے, بڑے دیتے ہیں, ابھی بڑے بھائی دیتے ہیں, بڑی بہنیں دیتی ہیں, وہ یہ لوگ دیتے ہیں عیدی. لیکن اب ہم لوگ وہی جس طرح انہوں نے بات کی, گیونگ والا سٹیج ہے کہ بس بچے آئے, جو بچہ سامنے آیا اس کو نکال کے دے دی, جو بچہ سامنے آیا. تو یہ ایک اچھی مطلب ہماری یہ ماشاء اللہ ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے. بالکل. اور آئی تھنک بڑا ایک زبردست چینج اوور ہوتا ہے, جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ کرکٹ سے کوچنگ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں وہ ایک چینج اوور ہوتا ہے, اور ایک چینج اوور زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عیدی لینے سے دینے والی سائڈ پر آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ریالٹی چیک ہوتا ہے آپ کو, اور وہ جس طرح لینا نے کہا کہ اینشینٹ ہوتے جاتے ہیں, پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے. تو یہ ضرور ہے. آئی تھنک جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک جگہ سے عیدی آتی تھی, اس بار نہیں آئی, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ کا ٹائم نہیں ہے, تو اب نیکسٹ جنریشنز کو عیدی دینے دیں. بٹ لینا اگر پرانا وقت کچھ یاد کریں, بچپن کی کوئی ایسی یاد ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں, جو آپ سمجھتی ہیں کہ عید کے لحاظ سے میرے لیے سب سے اسپیشل ہے. نہیں, مجھے میرے لیے میرے گرینڈ پیرنٹس جو اب دنیا میں نہیں ہے, تو وہ جب میری نانی خاص طور, تو وہ بہت زیادہ میرے سے پیار کرتی تھیں. اور اس زمانے میں 500 روپے بڑی عیدی ہوتی تھی, لیکن وہ مجھے 5000 روپے عیدی دیتی تھیں. اور ہمیشہ وہ کہتی تھی کہ کسی اور کو مت بتانا, یہ تمہارے لیے اسپیشل.
اینڈ ظاہر ہے وہ شو پہ تو مارنی ہوتی ہے پھر یہ تو نہیں ہو سکتا تھا بتانا کہ ضرور تھا 5,000 روپے عیدی مل رہی ہو اور یہ نہ بتائیں کہ اور اسپیشل فیل بھی ہوتا تھا. تو وہ مجھے بہت یاد آتی میری نانی عید پہ, بہت خالائیں بڑی یاد آتی جو نہیں ہیں اب, تو وہ بھی بہت زیادہ, کیونکہ میری امی سب سے چھوٹی ہیں اور میری ان کی جو سسٹرز ساری ان سے بہت بڑی تھی. تو اسی طرح میرا نمبر, کیونکہ obviously وہ youngest sister, I was the youngest sister's daughter, سو میرا نمبر بھی بہت ینگ آتا, تو بہت زیادہ پیمپر کرتے تھے. اینڈ میرے کوئی بہن بھائی نہیں تو وہ ایک اور بڑا وہ ہوتا تھا. تو نانی اور نانا خاص طرح, لیکن نانی مجھے بہت یاد آتی ہیں عید پہ میری, کیونکہ وہ ہمیشہ بہت, اور وہ پشاور میں رہتی تھی تو ہمارا چاہے ہم جدھر بھی ہوں ہم نے عید کرنے ان کے پاس جانا ہوتا تھا. مطلب یہ گیون تھا, چاہے میری فرینڈس جو مرضی کہیں, بڑا وہ لڑتی تھی کہ ہر عید پہ تم چلی جاتی ہو, یہ ہے وہ ہے, کہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ ٹائم بڑا یاد آتا ہے. اینڈ میرا کرکٹ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا پشاور سے. میں جو کتاب لکھ رہی ہوں جس کا آپ بڑا ذکر کرتے ہیں بالکل ہر دفعہ, وہ جو ختم ہی نہیں ہو رہی, تو اس میں بھی بہت ذکر ہے پشاور کا, کیونکہ وہاں انڈر لائٹس, میری نانی کینٹ میں رہتی تھی تو بڑا سا لان تھا, تو ہم نے یہ ہمارے نیبر کچھ آرمی والے تھے, ان سے ریکویسٹ کر کے ایک جال, اس زمانے میں فینسز بھی نہیں ہوتی تھیں, تو ہم نے ایک جال لیا اور اس پہ لائٹیں لگائیں اور نائٹ کرکٹ شروع کیا. آسٹریلیا میں اس زمانے میں یلوئش بال ہوتی تھی, تو ہم یلو ٹیپ ڈھونڈتے تھے کہیں سے نا, تاکہ نائٹ کرکٹ کھیلیں, کزن سارے اکٹھے. تو وہ زمانہ بہت ہی آتا ہے, اور وہ اب کبھی ہو ہی نہیں سکتا دوبارہ. بٹ مزے کی بات یہ کہ آپ نے وہ سیم ویلیوز, کیونکہ میں نوشروان کو بھی جانتا ہوں, اور جو اس کا ریلیشن شپ ہے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, وہ ویسا ہی سملر چلتا ہے. ایبسلیوٹلی بہت اچھا اس کا بھی ان کے ساتھ, اور وہ عیدی اور شاپنگ جب ساتھ جانا, اور میری امی تو ایک ہفتے سے کہنے شروع ہو جاتی ہیں کہ نوشروان کے کپڑے لیے, تو میں ان کو کہتی کہ ابھی 2-3 دن قریب ہوں گے تو لے لیں گے. تو وہ بالکل اس کا بھی بہت پیارا ریلیشن شپ ہے میری امی سے, اور ابا سے بھی بہت اچھا, دونوں سے. لیکن میری امی سے اس کا ایسا ریلیشن شپ ہے جو شاید میری نانی سے میرا تھا, کہ میں اب سونے چلی جاتی ہوں 1 بجے یا کچھ, اور میں 5 بجے آنکھ کھلے تو 5 بجے تک دونوں گپے لگا رہے ہوتے ہیں. تو گرینڈ پیرنٹس ایک امیزنگ چیز ہوتی ہے, مطلب دیر از نو ریپلیس فرام. ڈیفینیٹلی بسما آپ اگری کریں گی, گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ جب آپ عید کی بات کرتے ہیں ذرا اسپیشل ہو جاتا ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی عید کا کلچر بھی چینج ہوا, عید کارڈز عیدی لینا, یہ ساری چیزیں چینج تو ہوئی ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں کچھ گھروں میں ابھی تک وہی روایات چلتی آ رہی. بالکل ایسا ہی ہے. ان کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہماری نانی بھی ہمیں عید دیا کرتی تھی, اور کافی زیادہ دیا کرتی تھی, اور کہا کرتی تھی ابھی مت بتانا کسی کو. پھر وہ ہم سب کزنس مل کر ایک دوسرے کو بتاتے تھے تمہیں نانی نے کتنی دی ہے, اوہ تم تو کہیں فیوریٹ تو نہیں ہو اس کے. تو یہ آئی تھنک یہ ہوتا ہے, نیچرلی ہوتا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے آپ میں. اور میرے لیے تو سب سے اسپیشل تھا کہ سب کزنس آ جائیں گے اب, کیونکہ وہ سارے کزنس آگے پیچھے چلے گئے, کوئی پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے, تو وہ بڑی ہوتی تھی کہ وہ والا کزن آئے گا تو ہم یہ شرارت کریں گے, ہم مل کے وہاں جائیں گے, یا عیدی. اور عیدی جیسا کہ باقی سب نے بھی کہا, تو عیدی تو بہت امپورٹنٹ تھی نا. تو میں تو ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ اب یہ پاکٹ منی اتنی سیو ہوگی ہے, تو وہ عیدی کا اندازہ پہلے لگا لیا کرتے تھے ہم کہ اتنی عیدی جمع ہو جائے گی تو اب وہ لے لیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اب یاد آتی ہیں, آبویسلی بات ہے. ڈیفینیٹلی, بٹ آئی تھنک بڑے مزے کی بات ہے, اور کل بھی یہ گفتگو ہمارے کچھ مہمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی کہ پرائرٹیز بڑی چینج ہو گئی ہیں. یعنی اگر آپ بچپن کی بات کریں تو آپ عیدی جمع کر کے موسٹلی کچھ نہ کچھ کھانے چلے جاتے تھے, کچھ اسٹریٹ فوڈ کھا لیتے تھے, کوئی چھوٹی موٹی چیز لے لی. لیکن اب تو کیونکہ بچوں کی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ پھر ان کا بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے عیدی لینے کا. اب تو جی کاؤنٹ کرتے ہیں وہ ان ٹرمز آف سے لوکل کرنسی, PKR ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن ڈالرز بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ عام طور پہ اب فیملیز اتنی اسپریڈ ہو گئی ہیں آل اوور دا ورلڈ. آپ دیکھیں دنیا میں ہر ملک میں پاکستانیز ہیں, سب کے ریلیشنز ہیں, وہ لوگ عید پہ آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, تو نیچرلی یہ پیمنٹس اس طرح بھی ہوتی ہیں. مگر پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے کہ جس میں ایک ٹریڈیشنلی جو چیزیں ہیں نا اس کو لوگ ابھی تک انجوائے کرتے ہیں, اور بہت اچھی طرح انجوائے کرتے ہیں, خاص کر ان علاقوں میں جہاں کہ عید جو ہے وہ فیسٹیول کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا وے آف لائف بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے ہم نے اس طرح کھانا پینا, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, صبر کرنا. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر آپ جا کے اس کو کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ کسی سے ڈر ہے اللہ کی وہ سب سامنے رکھنے کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو عید ایک ایسا فیسٹیول ہے, آئی تھنک ون شوڈ انجوائے, کیپ دی ٹریڈیشن آل دی ٹائم, جو کہ پاکستان میں بھی ابھی کر رہے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مزہ عید پہ بچوں کو آتا ہے اتنا مزہ شاید بڑوں کو نہ بھی آتا ہو. ایک سوال میں لینا سے ضرور پوچھوں گا کہ ان کی یہ کون سی بک ہے, اس کا نام کیا ہے؟ جی بک کا نام بتایا جائے. جی بک کا نام جو ہے نا نوشاد صاحب کئی دفعہ ایوالو ہوا ہے. پہلے تو میں نے اس کا نام جو تھا, کیونکہ میری یہ آٹو بایوگرافی ہے, تو میں نے اس کا نام رکھا تھا جینز اینڈ سنیکرز, بیکاز میری فرینڈز اور فیملی بڑا کہتی ہے کہ تم تو پیدا ہی جینز اینڈ سنیکرز میں ہوتی. تو ابھی تک تو اس کا یہی نام ہے, لیکن یہ اب آگے اب اٹس ٹورڈز دی اینڈ, تو اس کی اب پبلشر کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور اس پہ دیکھیں گے کہ وہ کیا نام سجیسٹ کرتے ہیں. بٹ فی الحال تک نام اس کا جینز اینڈ سنیکرز ہی. بالکل جینز اینڈ سنیکرز ہی چل رہا ہے, تو سر ٹرینڈی نام ضرور ہے یہ کہہ سکتے ہیں. بلکہ اوور آل بات کریں تو اس بک کی بڑی ہائپ ضرور ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں بڑا کینلی اس کی ڈیولپمنٹ کو فالو کر رہا ہوں. تھوڑا سا بریک ضرور لگا کیونکہ اوبیسلی لینا کی ٹریولنگ بھی آ جاتی ہے, پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا تھا. بٹ آئی ایم شیور جب بھی یہ کتاب آئے گی تو ہمیں تو کاپی ضرور ملے گی سائن ہوئی بھی, لیکن یہ ہے کہ آپ بڑے انسپائر ہوں گے ان کے کیریئر سے, کیونکہ ہم جو کچھ لوگ ان کو پرسنلی جانتے ہیں بڑا زبردست کیریئر ہے ان کا. جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی آل لک فارورڈ کہ یہ کب کتاب آئے گی اور ہم اس کو پڑھ سکیں گے. یاسر بھائی اگر ہم بات کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائمز اب وہ نہیں رہے, وقت بدل رہا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں, وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی سے نہیں ملنا پسند کرتے, وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ سوشل لائف چینج ہو گئی ہے. بٹ آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اونس ہمیشہ پیرنٹس پہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا ویلیوز دیتے ہیں. اگر وہی سیم کلچر جو آپ نے بچپن میں انجوائے کیا اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, نانا نانی دادا دادی کے ساتھ, وہی کلچر اگر آپ ابھی سے اپنے بچوں کو بتائیں گے تو وہ اسی ٹرینڈ کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. بالکل بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ بچوں کو کیا گائیڈ کرتے ہیں, ان کی کیا گائیڈ لائنس کیا ہیں, کہ وہ آئسولیشن میں تو نہیں جا رہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ڈیجیٹلائز ہوگی اب دنیا جو ہے, بچے جو ہیں یہ گیجٹس میں موبائل فونز میں اتنے زیادہ انوالو ہو گئے کہ ان کو ویلیوز بتانی پڑتی ہیں اور ان کو باقاعدہ اس پہ ٹائم لگانا چاہیے. مطلب ہم لوگوں کو پیرنٹس, میں خود پیرنٹ ہوں, تو پیرنٹس کا ہم لوگوں کا یہی ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کو اس طرف ان کا رجحان, مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسے کہتے ہیں اسلام میں کہتے ہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی پہ اللہ نے بہت سارے انعامات رکھے ہوئے ہیں, اور صلہ رحمی تبھی یہ فیسٹیولز اور یہ ساری چیزیں اسی لیے اللہ نے یہ کی ہوئی ہیں کہ یہ ہم ان چیزوں سے کنیکٹ رہیں. یہ حقوق العباد میں آتا ہے, اور حقوق العباد میں جو ہائیسٹ لیول ہے وہ صلہ رحمی ہے. تو میرے خیال سے یہ عید ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے ہم دوبارہ ریکنیکٹ ہوتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ, ایکسٹینڈڈ فیملیز کے ساتھ, امیجیٹ فیملیز کے ساتھ, اور اپنے کزنز کے ساتھ. ایون پہلے تو یہ ہوتا تھا یار سیکنڈ کزن, تھرڈ کزن, بہت زیادہ وہ ہوتے تھے. اب جو ہے اب ایون جو فرسٹ کزن ہیں ان کے ساتھ بھی بچوں کا اتنا گیپ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے اور آگے ان چیزوں کو آگے وہ کرنا چاہیے, مطلب ٹیچنگز بھی کرنی چاہیے ان کی. مطلب یہ ہمارے اوبلیگیشنز میں آتی ہیں یہ چیزیں. آپ ایگری کریں گے بینگ اے پیرنٹ آپ کی رسپانسبلٹی ضرور ہے. آپ نے پھر یہ نہیں سوچنا, کیونکہ لوگ اکثر بلیم دے دیتے ہیں جی ٹائمز ایسے ہیں, بچے بزی ہو گئے ہیں, نہیں کنیکٹ کر پاتے, بٹ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کیا فاؤنڈیشنز ڈال رہے ہیں وہاں پر. ایبسلیوٹلی, آئی مین ویلیوز جو آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چھوٹی سی چیز سے ویلیوز, جیسے ہمارے گھر میں جو ملازم ہوتے ہیں اب وہ کتنی خدمت کرتے ہیں. میں نے دیکھا کئی گھروں میں آپ جائیں تو بچے بڑے روڈلی بات کر رہے ہیں. اب میں اگر اپنی بات کروں پرسنلی, تو میں نے اپنے بچے کو ہمیشہ سے کہا ہے کہ جو بھی ہو, چاہے تمہاری عمر کا ہی ہو, تو اس کو بھی تم نے بھائی کے ساتھ آواز دینی, عزت پوری دینی, ہاں بھائی کے بغیر نہیں کہنا. اب وہ اسی طرح, تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ سکھا سکتے ہیں کہ اگر بڑے کوئی غلط بات بھی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, آپ کو غصہ بھی آئے تو آپ پی جائیں, بعد میں میرے سے وینٹ کر لو اگر کسی اور کی بات بری لگی ہے, لیکن اس سے ڈائریکٹلی مطلب بدتمیزی نہ کرو. کوئی بات بری لگی تو ماں سے وینٹ کر لو اور پھر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ بات ہے کہ یہ چیزیں سب اس وقت ہوتی ہیں احمد جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. آپ آورز آف کمیونیکیشن ہوتی ہے, ایک فرینڈشپ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. میری ایک فرینڈ ہے ریما, تو اس نے مجھے بچپن میں کیا بول کے وہ تھوڑی سی میری سے 3 سال بڑی ہے, مطلب آئی واز ان مائی 20s. تو اس کے شی ہیڈ چلڈرن ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس نے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی ٹپ ہے یار, وین آئی گیٹ میریڈ واٹ شوڈ آئی ڈو وین آئی ہیو اے چائلڈ. اس نے کہا کہ دیکھو, بی فرینڈز ود یور چائلڈ, کیپ دا لائنز آف کمیونیکیشن اوپن. تو جب لائنز آف کمیونیکیشن اوپن ہوتی ہے نا بچوں سے, تو آپ ان کو ہر اچھی بری بات ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو سے ڈریں گے نہیں, آپ کو فرینڈ سمجھیں گے, تو آپ سے وہ ہر اپنا پورے دن کا بات ڈسکس کریں گے. اس فرینڈ کے ساتھ یہ ہوا, کسی کے ساتھ اگر لڑائی ہو گئی, کوئی اچھی بات بری بات, ہر چیز ڈسکس کریں گے.
تو دین یو کم ان ٹو دس پوزیشن ویئر یو کین ہیلپ دیم. تو یہ لائن آف کمیونیکیشن جب بھی آپ کھلی رکھیں گے تو آپ ویلیوز بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اینڈ یہ جب بھی ہو سکتا ہے جب ڈسکشن ہوگا. کیسے کئی ماں باپ ہوتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے, جب ڈسکشن کا ٹائم ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے ویلیوز ٹرانسفر ہوں گے. بالکل. تو پہلے ٹائم نکالیں بچوں کے لیے, دوست بنائیں ان کو, ان کی پرابلم سمجھیں, ان کو ایک انسان سمجھیں. اگر ان کے کبھی گریز برے بھی آ جائیں تو بھائی سمجھو کہ کیوں آئے یا کیا. وہ میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں کیونکہ مائی سن فارچونیٹلی ہیز بین بریلینٹ ان اسٹڈیز اور کافی برائٹ بچہ ہے, تو اس طرح نہیں ہوا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا ہو تو آپ سمجھیں کہ بھئی کیا وجہ ہے. کوئی سائیکولوجیکل وجہ ہے, کہیں ٹیچر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کوئی بچے بلی کریں آپ کے بچے کو, تو دس از اے ویری لانگ ٹاپک. ہم پورا دو پروگرام کر سکتے ہیں اس پہ. بالکل. بٹ آئی تھنک یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے, اور عید کا ایسا ایک موقع ہے جہاں پر آپ اپنے بچوں سے دوبارہ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگا کہ رمضان میں بھی وہ روٹین نہیں بن پائی تو عید پہ کیونکہ وہ گھر ہیں, وہ بزی روٹینز اس طرح کی نہیں ہیں, بیٹھیں بات کریں اور ڈیفینیٹلی آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو بسما ایز اے چائلڈ بھی آپ کو لگتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کو اتنا فرینکنیس لیول ہو کہ آپ کھل کر ساری باتیں ایکسپلین کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کمیونیکیشن رکھا ہے, اسپیشلی مائی مدر. ایون تو وہ ورکنگ وومن رہی ہیں لیکن پھر بھی ہمیشہ آفس سے آ کر ہم سے پوچھنا کہ آج کیا ہوا, دوستوں سے کیا بات ہوئی. اور کبھی کبھار ہم چپ ہوتے تھے کیونکہ کچھ کر کے آ چکے ہوتے تھے, تو پھر امی کچھ اچھا سا بنا کے مطلب پوچھنا کہ اب کیا ہو گیا ہے, اچھا تم نے نہیں بتانا تو کل بتا دینا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہر بچے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ. تو میرے خیال سے کہ یہ عید جو ہے وہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکے ہو پورے سال کنیکٹ, اور آپ کو اب احساس ہو رہا ہے کہ آپ بزی تھے یا کہیں بھی تھے, آپ عید پہ بیٹھ کے اپنے بچے سے بات کرو. مطلب آئی تھنک کہ ہم تو اب کلچرلی فوڈ سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں, بہت سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بچے کو دیکھیں کیا چیز پسند ہے, آپ اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہو. مجھے سائیکلنگ پسند ہے, مائی موم آلویز سے کہ مجھے بھی سکھاؤ, مجھے ساتھ لے کے انٹرسٹ لیا اس کے اندر, انٹرسٹ لیا. اچھا مطلب اب ان کو نہیں آتی ہے لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے, یہ سائیکل کیسے ورک کر رہی ہے. لائک ان کو میرے سے زیادہ مجھے لگتا ہے اب پتا, وہ ایون وہ گوگل کرتی رہتی ہیں, دیکھتی رہتی ہیں, اور پھر مجھے بتاتی ہیں کہ دیکھو یہ چیز نئی آئی ہے. تو وہ ایک وے ہے نا کنیکٹ کرنے کا, بات کرنے کا. اگر آپ بالکل اگر آپ انٹرسٹ ہی نہیں لیں گے بچے کی بات میں, آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو فضول ہے, یہ تو ایسے, تو وہ پھر گیپ آ جاتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بسما کہہ رہی ہیں کہ وہ انٹرسٹ لیا جائے, اور ایز اے پیرنٹ آپ وہ انٹرسٹ اسی طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ان کا اگر کسی چیز میں انٹرسٹ ہے تو آپ بھی اس کو فالو کریں, اس پہ بات کریں. بٹ ہم میں سے کچھ لکی اتنے ہوتے ہیں کہ کرکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم ساری چیزیں کرکٹ کے ریلیٹڈ ہی کر لیتے ہیں اور اسی کے تھرو ہماری گفتگو ہو جاتی ہے. بٹ سر نوشاد, عید کا موقع ہے اور ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو اس عید کے موقع پر؟ میں سمجھتا ہوں جی تھورلی انجوائے کریں عید کو. خاص کر وہ لوگ جنہوں نے 30 روزے رکھے ہیں, تراویاں پڑھی ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑی اوکیزن ہے. اور جب عید کا دن آ جائے تو بچوں کو, بڑوں کو, سب کو وہ تحفے دیں, جس طرح عید ہی دیں. اور بہت بڑی بات ہے, بڑا اچھا فیسٹیول ہے مسلمانوں کا یہ, ہمیں اس کو ٹریڈیشنلی فالو کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. یاسر بھائی کیا کہنا چاہیں گے تمام لوگوں کے لیے؟ آئی تھنک ہیونگ سیڈ دیٹ کرنل صاحب نے یہ بات کی ہے, میرے خیال میسیج جو ہے وہ سمپل ہے, وہ یہی ہے کہ یار عید آئی ہے, اس کے بارے میں ہم اپنی جنریشن کو بتائیں. عید تو ہے, روزے گزرے ہیں, اس کے بعد عید کس طرح پہلے منائی جاتی تھی, پہلے کیا ہوتا تھا اور اس کے کیا فوائد ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں پروز زیادہ ہے, میرے خیال کونس تو نہیں ہے. عید ہے, اچھا ایک فیسٹیول ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور پوری اسپرٹ کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ, جذبہ ایمانی کے ساتھ, اور خوشیاں بانٹیں. جی لینا کیا کہنا چاہیں گی؟ اتنی فینز بھی ہیں باہر جو سننا چاہ رہے, لینا کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ دونوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے پہلے بڑی اچھی بات کی. سب نے عید ہے, آپ انجوائے کریں, کھائیں پئیں, ملیں لوگوں سے, اپنے فرینڈ سے ملیں, فیملی سے ملیں. لیکن ایک بات امپورٹنٹ ہے, تھوڑا سا میں اب جو ہے نا میری پرسنالٹی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی اب روحانی سائڈ پہ جا رہی ہے. تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہے پچھلے کچھ سالوں سے, کسی رشتہ دار سے, دوست سے, یا کچھ بھی کدورت ہے, کچھ بھی ہے, تو عید کا بڑا اچھا موقع ہے. آپ معافی مانگ لیں یار, اور اس سے, یا کوئی آپ سے اگر وہ ناراض ہے, آپ سے کسی غلطی ہوئی ہے, وہ آپ سے آ کے معافی مانگ لے, اور اگر کوئی معافی مانگے تو آپ معاف کر لیں, اور آپ سے اگر غلطی ہوئی ہے
تو عید کے موقع پہ کہیں نہ کہیں اس انسان کو قابو کریں, اسے گلے ملیں اور معافی مانگ لیں, تاکہ یہ لائف شارٹ ہے. اور اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے, مطلب اٹ از آر ریلیجس فیسٹیول, اینڈ آلسو ہمارے ریلیجن میں کہتے ہیں فارگیونیس میں بڑی ایک وہ ہے. لوگوں کو خوش کریں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں, اپنا خیال نہ رکھیں, دوسروں کو رکھیں عید پہ, اور معافی ضرور مانگ لیں. اگر کسی سے معافی, آپ نے کچھ کسی کے ساتھ غلط کیا ہوا ہے اور کوئی آپ سے معافی مانگے تو فوراً معاف کر دیں عید کے موقع پہ. یہ واقعی روحانیت آ گئی ہے, مطلب میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعی اس طرف سفر شروع ہو چکا ہے. بسمہ کیا کہنا چاہیں گی عید کے موقع؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو معاف کریں, اور میرے خیال سے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معاف کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہم اکثر سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم یہ کر چکے ہیں اور ہم بہت برے ہیں, یا ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑی تراویح پڑھ رہا تھا, میرے سے تو مس ہو گئی, یا میں تو بہت گنہگار ہوں. میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں, اپنا خیال رکھیں, فٹ رہیں, سائیکل کر لیں, کرکٹ کھیل لیں. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنا خیال بھی رکھا جائے اور لوگوں کا خیال بھی رکھا جائے. ڈیفینیٹلی بڑا زبردست میسیج ہے. بٹ کرنل صاحب, یاسر بھائی, لینا اور بسمہ, بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, عید کو اسپیشل بنایا. جی سر, کیا کہنا ایک ورڈ صرف آپ سر کے لیے, پلیز. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو گریجولی دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ یو ہیو گاٹ اے ونڈرفل میموری, ونڈرفل کنڈکٹ. سر جزاک تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہوسٹ از ایز گڈ ایز ہز گیسٹ, تو ایک اینکر اتنا ہی اچھا ہوگا جتنے اچھے اس کے مہمان ہوں گے, اور یہ بہت خوبصورت مہمان تھے. بٹ بہت شکریہ آپ سب ہمیں جوائن کرے تھے. آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک. جانے سے پہلے آئی تھنک میسج سب سے بڑا یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت ہیں جن کو طائف میں پتھر مارے گئے اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ان کو کچل دیں پہاڑوں کے درمیان. آپ نے کہا نہیں, میں ان کو معاف کرتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا, آپ نے سنا ہوگا ضرور, کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر کوڑا بھی پھینکا گیا ایک عورت کی جانب سے, اور جب وہ نہیں تھی تو انہوں نے انہی کی عیادت کی ان کی بیماری میں. تو جب آپ, جن کے لیے کائنات بنی, جب وہ یہ کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں. تو میرے خیال سے معاف کیجئے لوگوں کو. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے تو چھوڑ دیں, اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں. آپ خوشیاں بانٹیں, کیا پتہ آپ کی خوشیاں بانٹنے سے ہی وہ بھی ایک نئے انسان بن سکیں, اور وہ بھی وہی خوشیاں آپ تک بھی لے کر آئیں, اور اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ بہترین بنے گا. میری اور تمام ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ ضرور ہے, بٹ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, آپ سب لوگ جو پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ ہیں, ہماری پوری ٹیم, جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں, جو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے, کیمرہ کے لوگ ہوں, چاہے آئی ٹی انجینئرز, بی او, لائٹ مین, پروڈیوسرز, جتنے اگر کنٹرول روم کے جتنے لوگ ہیں, جب ہم گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں, جو ہمارا سیکیورٹی سٹاف ہوتا ہے, جو ہمارے ڈومیسٹک ہیلپ ہوتے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, کوآرڈینیٹرز, ریسرچرز, عید انہی کی وجہ سے اسپیشل بنتی ہے, اور آپ تک ہم یہ تمام چیزیں بھی ان کی وجہ سے لاتے ہیں. تو ان کا بہت بہت شکریہ. ان سب کو بہت عید مبارک. میری اور تمام مہمانوں کی طرف سے آپ کو بہت عید مبارک. میری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت عید مبارک. آپ اسی طرح کی اسپیشل ٹرانسمیشنز دیکھتے رہیں گے پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام پلیٹ فارمز پر, اور اگر جب آپ تیسرا دن دیکھیں گے تو اس پہ بھی بڑی زبردست چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. عید مبارک. اور اگلے شو کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی آپ کو بڑی زبردست اسپیشل چیزیں ملیں گی, اور ڈیفینیٹلی آپ اسپورٹس 360 دیکھتے رہتے ہیں, اپنے فیڈ بیک کا بھی پورا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ. یہی تھا آج کا اسپورٹس 360. عید مبارک. اللہ حافظ.